امامنا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان دنیا کے اندر تشریف لایا، اتنا عظیم ہے کہ اس جیسا نہ آیا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک آئے گا، اتنا عظیم انسان دنیا کے اندر تشریف لایا۔ تو اس خطبے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا حق، بہت ہی خوبصورت ترین حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سورہ فتح ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے نبی شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے اوپر بھی ایمان لاؤ، اور کیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم بھی کرو، اس نبی کا ادب بھی کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کرنا یہ حکم الہی ہے۔ اللہ کے نبی کا ادب کرنا، اللہ کے نبی کی تعظیم کرنا یہ فرض ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ادب کے ساتھ درود پڑھیں، دل کے اندر بھی ادب پیدا ہو، دماغ اور نظروں کے اندر بھی، زبان کے اوپر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عملی طور پر اللہ کے نبی کی تعظیم کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے، یہ فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبرانی کے اندر اور مجمع الزوائد کے اندر یہ بات موجود ہے، کسی شخص نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے سوال کیا۔ وہ آپ کے چچا ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت عباس، اللہ کے نبی ان کے بھتیجے ہیں۔ سوال کرنے والے نے بڑا عجیب سوال کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ حضرت عباس جو ہیں یہ میرے سوال کے جواب کے اندر ضرور پھنس جائیں گے۔ سوال کیا کیا؟ سوال کرتے ہیں ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت عباس آپ بڑے ہیں یا آپ کا نبی بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے محترم بھائیو، وہ سوال کرنے والا بڑا تیز آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر اس نے کہا کہ میں بڑا ہوں تو یہ اللہ کے نبی کی بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی۔ اگر اس نے کہا کہ میں چھوٹا ہوں تو یہ پھر جھوٹ بولے گا، چھوٹا تو ہے نہیں۔ تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں ہوا اکبر منی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، حالانکہ آپ کے بھتیجے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہم سے بڑے ہیں، لیکن وَأَنَا وَلِدْتُ قَبْلَهُ، لیکن میں اللہ کے نبی سے پہلے پیدا ہوا ہوں، دنیا کے اندر پہلے میں آیا ہوں، لیکن مجھ سے بڑے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ حضرت عباس نے کس طرح اللہ کے نبی کے ادب کا خیال رکھا ہے، ان کی تعظیم اور توقیر کا خیال رکھا ہے۔ خود بڑے ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا، کہاں ہمارے بڑے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، ہاں دنیا کے اندر میں ان سے پہلے آیا ہوں لیکن بڑے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے محترم بھائیو ادب ہے جو صحابہ کرتے تھے، آپ کے گھر والے، آپ کے اہل بیت، اصحاب رسول آپ کا ادب کرتے تھے، ہمیں بھی میرے محترم بھائی ان کا ادب کرنا چاہیے۔
ان کی بات کا بھی، ان کی حدیث کا بھی، ان کے نام کا بھی، آپ کی شان کا بھی، آپ کے مقام کا بھی میرے محترم بھائیوں ادب کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر 324 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کی ایک صحابیہ ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی کا جب بھی ذکر کرتی، کوئی حدیث بیان کرتی، کوئی میرے نبی کا واقعہ بیان کرتی، تو سب سے پہلے کیا کہتی تھی؟ وَقَالَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي۔ جب بھی اللہ کے نبی کی بات کرتی، آپ کی حدیث بیان کرتی، آپ کا کوئی فرمان بیان کرتی، تو سب سے پہلے کہتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یعنی یہ ایک ان کا ادب تھا کہ بات شروع کرنے سے پہلے کہتی کہ اس ہستی کے اوپر میرے والدین قربان ہوں، پھر جا کر اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتی اور آپ کا واقعہ بیان کرتی۔ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ آئیے سنیے میرے محترم بھائیوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ابو داؤد کے اندر 3931 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ بہت بڑی ایک جنگ ہوئی، غالباً اس کا نام ہے غزوہ مستلق۔ صحابہ نے بہت سارے کافروں کو گرفتار کر لیا، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، فتح دی، اور بہت سارے جو کافر تھے غلام بنے، قیدی بنے۔ ان قیدیوں کے اندر ایک عورت تھی جس عورت کا نام ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ان لوگوں کے اندر قیدی بن کے آئی، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، کہتی ہے اللہ کے نبی میری مدد فرمائیے، فلاں صحابی کے حصے میں آئی ہوں، میں نے اس سے طے کر لیا ہے کہ میں تجھے اتنے پیسے دیتی ہوں، مجھے آزاد کر دیجیے، کیونکہ وہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ صحابی سے کہتی ہے کہ میں تجھے اتنے پیسے دیتی ہوں، مجھے آزاد کر دیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تیری خواہش ہے اس سے بڑھ کر تجھے نہ مل جائے؟ کہتی ہے اللہ کے نبی ہاں کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیری مکاتبت میں ادا کرتا ہوں، اور اس بدلے تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شادی کر لے۔ سیدہ جویریہ اس بات کے اوپر راضی ہوگی، کہتی ہیں اللہ کے نبی ہاں میں اس بات کے اوپر راضی ہوں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے ان کو آزاد کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب میرے محترم بھائیوں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا سیدہ جویریہ کے ساتھ، تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں فَتَسَامَعَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ تَزَوَّجَ جویریہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ جویریہ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، تو صحابہ کیا کرتے ہیں فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْيِ فَعَتَقُوهُمْ۔ جتنے سیدہ جویریہ کے قبیلے کے لوگ قیدی بنے تھے سب کو آزاد کر دیا، سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ اور کیا کہتے ہیں وَقَالُوا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ، یہ لوگ تو اللہ کے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ تو میرے نبی کے سسرال والے ہیں، ان کی عورت، اس قبیلے کی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد کے اندر ہے۔ میرے نبی کا ادب کرتے ہوئے، آپ کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے صحابہ نے ان سارے قیدیوں کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ بابرکت عورت یہ ٹھہری جس کی وجہ سے اس کے قبیلے کے 100 لوگ، 100 گھرانے آزاد ہوئے اس عورت کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں صحابہ اکرام اس قدر اللہ کے نبی کا ادب کرتے تھے کہ یہ تو لوگ میرے نبی کے سسرال والے ہیں، یہ ان کے رشتہ دار ہیں، سارے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں یہ انداز تھا صحابہ کا۔ آگے سنیے ابو داؤد کے اندر 1091 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا دن ہے، ممبر کے اوپر تشریف فرما ہے، آپ ممبر کے اوپر بالکل بیٹھ چکے ہیں۔ جب آپ بیٹھ چکے ہیں تب آپ کہتے ہیں اجلسو، صحابہ سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اب میرے محترم بھائیوں صحابہ کا انداز دیکھیے، میرے نبی کی بات پر کس طرح عمل کرتے تھے، کس طرح میرے نبی کی بات کا پہرا دیتے تھے، اور کس قدر ادب کرتے تھے کہ ایک لمحہ بھی
آپ کی بات ماننے میں تاخیر نہیں کرتے تھے کہیں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، وہ مسجد کے اندر تشریف لا رہے ہیں، ابھی مسجد کے دروازے پر ہی پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی کی آواز کانوں کے اندر پہنچی ہے، اجلسوا، کہ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو ادب کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو فرمانبرداری کہتے ہیں، اس کو اتباع کہتے ہیں کہ جو ہی کانوں کے اندر آواز پڑی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی مسجد کے اندر موجود لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، لیکن عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ اللہ کے نبی کا حکم آ رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کوئی تاخیر نہیں کی، کوئی سوچا نہیں کہ اللہ کے نبی کس کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے فوراً ہی مسجد کے دروازے پر بیٹھنا مناسب سمجھا کہ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے۔ اب جب میرے نبی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی پھر ان کو بلایا کہ عبداللہ آگے آ جاؤ۔ میرے محترم بھائیو، اس کو ادب کہتے ہیں اور اس کو ہی اتباع کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ اتباع نصیب فرمائے۔ ایک ایسا خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور عقل ہوش دنگ رہ جاتی ہے کہ صحابہ اکرام کس قدر اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے تھے۔ اور واقعہ کس کا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم انسان ہے، اللہ کرے ہمیں سیدنا علی کی سیرت، ان کا کردار ہمیں نصیب ہو جائے، پھر سو جائے گی کہ وہ کس قدر اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 2614 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ، میرے حبیب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، احدا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ سیراہ فلبستھا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے ایک ریشمی حلہ دیا، ایک ریشمی لباس دیا، کہتے میں نے اس کو پہن لیا۔ علم نہیں تھا کہ ریشم مرد کے اوپر حرام ہے، ریشم مرد استعمال نہیں کر سکتا، انہوں نے وہ ریشمی حلہ پہن لیا۔ اب میرے محترم بھائیوں کیا فرماتے ہیں پیارے علی؟ فرماتے ہیں فرعیت الغضب فی وجہہ، جب میں وہ ریشمی حلہ، وہ لباس پہن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو میں نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، آپ کے چہرے کے اثرات مجھے یوں لگا کہ اللہ کے نبی کو میرا یہ ریشمی حلہ پہننا پسند نہیں آیا۔ سنیے علی کی سیرت، علی کا کردار سنیے، علی کی اطاعت، علی کی اتباع، قربان جاؤں علی کے فہم کے اوپر، قربان جاؤں علی کی بصیرت کے اوپر، قربان جاؤں علی کی عقل اور دانش مندی کے اوپر۔ ابھی میرے نبی نے کچھ کہا نہیں ہے کہ علی یہ حرام ہے، یہ تو نے کیوں پہنا ہے، اس کو اتار دے، حکم نہیں دیا، کچھ نہیں کہا، چہرے کے اثرات دے کر سیدنا علی فرماتے ہیں فشققتها بین النساء، میں نے فوراً ریشمی حلہ اتارا اور میں نے اپنی گھر والی عورتوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس کو اتباع کہتے ہیں، چہرہ دیکھ کر، نبی کے چہرے کے اثرات دیکھ کر فوراً عمل کیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، کچھ کہا نہیں ہے، صرف نبی کا چہرہ دیکھا ہے، چہرے سے معلوم ہوا کہ میرے نبی کو یہ لباس پسند نہیں آیا، فوراً اس کو بدل دیا۔ اس کو اتباع کہتے ہیں۔ یہ تھے اصحاب رسول اور یہ تھے پیارے علی۔ علی کے ماننے والوں ذرا بات غور سے سنیے، علی اتباع، علی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر رہنے والا تھا، علی اطاعت رسول کا منبع اور سرچشمہ تھا کہ نبی کا چہرہ دیکھ کر فوراً عمل کرتے۔ اور میں اور آپ ہیں میرے محترم بھائیوں، کتنی واضح حدیثیں آ جاتی ہیں، کتنے واضح فرامین اور کتنی صحیح حدیثیں سن لیتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں عمل، کبھی خیال آیا ہو کہ اللہ کے نبی کی حدیث، یہ میرے نبی کا حکم ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، کتنی چیزیں رہ جاتی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں میرے محترم بھائیوں، پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ کے لیے میرے محترم بھائیوں، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی سیرت دیکھیں تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی کس قدر وہ اتباع کرنے والے تھے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر
8 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدنا جبریل انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، سیدنا جبریل بھی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، گھٹنے ٹیک کر 2 زانوں بیٹھتے ہیں، اپنے گوڈے نیچے کر کے ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے باادب طریقے کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے۔ فرشتوں کا سردار ہے، ملائکہ کا سردار ہے، جبریل علیہ السلام ہے، لیکن بڑے ہی باادب طریقے کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، جس کا ادب فرشتوں کا سردار کرے، جس کا ادب کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے، میرے محترم بھائیو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کا ادب کریں۔ اور سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جب ان کی حدیث آ جائے، جب ان کی بات آ جائے، پھر چونکہ چنانچہ میرا مولوی نہیں مانتا، میرا امام نہیں مانتا، فلاں یہ کہتا ہے، میرا دادا یہ کرتا تھا، میرا ابو یہ کرتا تھا، میری اماں یہ کرتی تھی، نہیں میرے محترم بھائیو پھر یہ بات نہیں چلے گی۔ اگر اللہ کے نبی کا ادب کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں، تو پھر جب صحیح حدیث آ جائے، پھر میرے محترم بھائیو ساری دنیا جاتی تو جائے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ جائے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ اللہ ادب ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو سورہ حجرات اس کے شروع کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب ہے کہ جو فیصلہ اللہ اور اللہ کا رسول کر دے، جو بات طے میرا اللہ اور اللہ کا رسول کر دے، پھر وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے، پھر تم اپنے فیصلے نہ کرو، اپنی مرضی کی باتیں دین کے اندر داخل نہ کرو۔ جو دین تمہیں اللہ اس کا رسول دے دے اس کو کافی سمجھو، اپنی مرضی اس کے اندر نہ شامل کرو۔ میرے محترم بھائیو یہ بڑی خطرناک ترین بات ہے۔ اگر انسان اپنی مرضی کرنے لگے گا اور خود ہی فیصلے کرنے لگ جائے گا ان معاملات کے اندر جن معاملات میں اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کیا ہوا ہے، تو یہ انسان اپنے اعمال تباہ و برباد کر بیٹھے۔ اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ برا انسان یہ ہے جو اپنی مرضی کا عمل اختیار کرتا ہے اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی رائے، اپنی قیاس، اپنی سوچ، اپنا امام، اپنا مولوی، اپنا پیر، اپنا مرشد اس کو ترجیح دیتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل ترین انسان یہ ہے۔ کس کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی بات موجود ہو، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات موجود ہو، پھر میں کہوں کہ جناب میرے مولوی کی یہ بات ہے، میرے پیر کی یہ بات ہے، میرے امام اور میرے مرشد کی یہ بات ہے، میں اس لیے عمل کرتا ہوں۔ نہیں، دنیا کے سارے نیک لوگ اکٹھے ہو جائیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر بلکہ انبیاء کی جماعت آ جائے، انبیاء کی پوری جماعت ایک طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہے، اللہ کے نبی کی بات ہر لحاظ سے مکمل ہے، بہترین ہے، قابل عمل ہے۔ جو اس عمل کو چھوڑے گا میرے محترم بھائیوں، وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کا لحاظ، آپ کی تعظیم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، 2690 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں لوگوں کی صلح کروانے کے لیے تھوڑا سا مسجد سے دور گئے ہوئے تھے، کوئی تکرار ہو گئی تھی، صلح کروانے کے لیے آپ اپنے اصحاب کے ساتھ گئے، نماز کا وقت ہو گیا لیکن اللہ کے نبی واپس نہ آ سکے۔ سیدنا بلال نے اذان کہی، پھر بھی اللہ کے نبی واپس نہ آئے، کیونکہ وہ دور تھے اور مسئلے کی نوعیت شاید زیادہ تھی، تکرار زیادہ تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ سیدنا بلال نے اور دیگر صحابہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ جماعت کروا دیں۔ شاید سیدنا بلال کو اللہ کے نبی نے کہا ہو اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو نماز ادا کر لینا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں جماعت کروا دیتا ہوں۔ جماعت شروع ہو گئی، ابھی جماعت ہو ہی رہی تھی کہ دوران نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے اگلی صف کے اندر آ گئے۔ جب آپ اگلی صف کے اندر آ گئے تو صحابہ جو تھے وہ اس طرح ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنے لگے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کو متوجہ کر رہے ہیں،
لیکن سیدنا ابو بکر صدیق متوجہ نہیں ہو رہے. ان کی نماز کے اندر ان کا خشوع خضوع ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی اور طرف نہیں جاتے تھے. لیکن بار بار جب ہاتھ کے اوپر ہاتھ صحابہ نے مارا تو سیدنا ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ شاید اللہ کے نبی پیچھے آ گئے ہیں. دوران نماز مصلی امامت چھوڑا, الٹے پاؤں پیچھے ہوتے ہیں اور پہلی صف کے اندر آ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز اشارہ بھی کیا تو ابو بکر صدیق آپ امامت کرواتے رہیں, آپ نماز پڑھاتے رہیں, لیکن سیدنا ابو بکر صدیق الٹے پاؤں پچھلی صف کے اندر آ گئے. میرے نبی آگے بڑھے, آپ نے جہاں پر ابو بکر نے قرات چھوڑی تھی وہاں سے شروع کی, نماز مکمل کروائی. جب نماز مکمل ہوگی اسلام پھیرا, اللہ کے نبی نے ایک تو مسئلہ سمجھایا کہ جب نماز میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہاتھ پہ ہاتھ نہیں مارتے, ہاتھ پہ ہاتھ عورتیں مارتی ہیں. اگر عورتوں کی جماعت ہو رہی ہو اور عورتوں کو مسئلہ پیش آ جائے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی, آواز دیں گی. لیکن جب مردوں کی نماز کے اندر کوئی مسئلہ پیش ہو جائے تو وہ کہیں گے سبحان اللہ, بار بار کہیں گے سبحان اللہ, تاکہ جہاں مسئلہ ہے وہاں پر توجہ ہو جائے. اور آگے پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں, آپ کیوں پیچھے ہٹے؟ تو پیارے ابو بکر نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے, کہتے ہیں ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ ابو بکر کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو نماز پڑھاتا رہے, یہ مناسب ہی نہیں ہے. فوراً نماز سے پیچھے ہٹے. میرے محترم بھائیو, یہ ادب ہے. اور یہاں سے ایک مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی موجود ہو وہاں پر ابو بکر بھی جماعت نہیں کروا سکتا. کائنات کے اندر نبیوں کی جماعت کے بعد سب سے افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. جب وہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے جماعت نہیں کروا سکتے, کوئی پیر, کوئی مولوی, کوئی امام کیسے جماعت کروا سکتا ہے؟ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہیں, وہ محافل کے اندر, وہ مجالس کے اندر, وہ ذکر کی محفلوں کے اندر, وہ مساجد کے اندر تشریف لاتے ہیں, ایک کرسی خالی چھوڑی جاتی ہے جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں. میرے محترم بھائیو, یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بھی خلاف ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی موجود ہو اور پھر کوئی امام کو, مولوی کو, پیر مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور امامت کروائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے محترم بھائیو, یہ صحابہ نے ادب کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق فوراً نماز کی حالت کے اندر ہی پیچھے ہٹے, صف کے اندر شامل ہوئے, اللہ کے نبی آگے جا کر آپ امامت کرواتے ہیں. اسی طرح میرے محترم بھائیو, مسند احمد کے اندر 12408 نمبر کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو, یعنی اپنی آوازیں نیچی رکھو, آہستہ بولو, نبی کی آواز پر تمہاری آوازیں بلند نہ ہوں. ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس, ان کا لب و لہجہ ایسا تھا کیونکہ جب بولتے تھے ان کی آواز اونچی تھی. بعض آدمیوں کی آواز اونچی ہوتی ہے, تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ جو نبی کی آواز سے اونچی آواز کرتا ہے اللہ اس کی اعمال تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو ثابت بن قیس پریشان ہو کر گھر کے اندر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں میں تو جہنمی ہو گیا, میرے تو اعمال تباہ و برباد ہو گئے, میری تو آواز اللہ کے نبی سے آواز اونچی ہو جاتی ہے. گھر کے اندر ہی بیٹھ گئے اس غم اور فکر کے اندر. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں بعد پتہ چلا, فرماتے ہیں کہ ثابت مسجد نہیں آ رہا. صحابہ نے اس کی تلاش شروع کی, وہ گھر کے اندر ملے, کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو تلاش کر رہے ہیں, آپ گھر کے اندر بیٹھ گئے, کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے اس کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. میں تو مارا گیا, میں تو جہنمی ہو چکا ہوں, میرے اعمال تو عقارت ہو چکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ بات پہنچی تو آپ فرماتے ہیں لا بل هو من اہل الجنہ, نہیں نہیں وہ جنتی انسان ہے. میرے محترم بھائیو, اس واقعے سے سبق یہ ہے اس صحابی کی آواز اونچی تھی, اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں ان سے آواز اونچی کروں,
بلکہ ان کی آواز اونچی تھی، لیکن اتنا ادب کا خیال رکھا کہ گھر کے اندر ہی بیٹھ گئے کہ اب میں نے اللہ کے نبی کے پاس نہیں جانا، کیونکہ اگر میں گیا تو مجھے بولنا پڑے گا، میری آواز پھر اونچی ہو جائے گی، لہٰذا میں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے میرے نبی کی جماعت جو اس قدر میرے نبی کا ادب اور احترام اور تعظیم کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے جب یہ آیت سنی کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی، اتنی نیچی آواز کر لی، اتنا آہستہ بولتے اللہ کے نبی کے سامنے کہ بعض اوقات اللہ کے نبی کو کہنا پڑتا کہ اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری کیا بات ہے، یعنی اللہ کے نبی دوبارہ کہتے کہ عمر کہو تم کیا کہہ رہے تھے، اتنا آہستہ بولتے۔ یہ ادب ہے میرے محترم بھائیو اللہ کی نبی کی ذات کا اور آپ کی بات کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ بھی ادب نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو آخری بات سنیں، انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ ترمذی کے اندر 3446 اور ابو داؤد کے اندر 2602 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا خوبصورت ان کا کردار ہے، اللہ کے نبی کی کس طرح اطاعت کرنے والے تھے، کس طرح سنت کے پیروکار تھے۔ سواری کے اوپر بیٹھنے لگے، اپنا پاؤں رکاب کے اندر رکھا تو کیا کہتے ہیں، بسم اللہ، یعنی سواری پر بیٹھنے لگے ہیں تو اپنے پاؤں رکاب کے اندر رکھا تو کہتے ہیں بسم اللہ، اور جب سواری کے اوپر مکمل صحیح طور پہ بیٹھ گئے تو کہتے ہیں الحمدللہ، اور پھر یہ دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ، 3 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر ایک دعا پڑھتے ہیں سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت ثم ضاحک۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر مسکرا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں بات سنیں، پیارے علی کی سیرت، آپ کا کردار، اور کس قدر اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ محبت تھی اور کس قدر ادب اور احترام تھا، کس قدر پیارے علی اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر چلتے تھے۔ سارے یہ کام کرنے کے بعد تھوڑا سا مسکرائے، ہنسے، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ علی آپ ہنسے کیوں ہیں، اے امیر المومنین کس وجہ سے آپ ہنسے ہیں؟ تو کہتے ہیں لوگوں سن لو، میں نے جو کام کیا ہے بسم اللہ سے لے کر الحمدللہ، پھر دعا، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر، پھر دعا، اور پھر میرا مسکرانا، کہتے ہیں یہ سارا جو میں نے عمل کیا ہے، یہ عمل میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے نبی بھی سوار ہو رہے تھے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، جب آپ بیٹھ گئے آپ نے الحمدللہ کہا، پھر دعا پڑھی، پھر الحمدللہ اللہ اکبر کہا، پھر دعا پڑھی، پھر میرے نبی مسکرائے۔ علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر میں ہنسا ہوں، مسکرایا ہوں کہ میرے نبی نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ تھے پیارے علی، یہ تھے علی المرتضیٰ، کہ جو نبی نے کیا ہے وہی کیا اور لوگوں کو کر کے دکھایا ہے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ یہ میرے علی کی سنت ہے، کہا یہ میرے امام محمد علیہ السلام کی سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر علی سنت کا پیروکار ہے، علی المرتضیٰ میرے نبی کا داماد، عظیم ترین انسان، میرا محبوب اور میرا مرشد علی، اگر وہ نبی کی سنت کے پیروکار ہیں میرے محترم بھائیوں، تو ان کی سیرت سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر کے ہم بھی اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کریں۔ اور میرا دعویٰ اور ایمان ہے میرے محترم بھائیوں، جو سنت کا پیروکار ہے وہ علی سے بھی محبت کرنے والا ہے، وہ حسن و حسین سے محبت کرنے والا ہے، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، پوری میرے نبی کی جماعت سے محبت کرنے والا ہے۔ تو جو سنت کا پیروکار نہیں ہے، جو سنت سے ہٹا ہوا ہے، حدیث سے ہٹا ہوا ہے، نہ تو وہ اہل بیت سے پیار کرتا ہے، نہ وہ علی کا ماننے والا ہے، نہ اصحاب رسول کا ماننے والا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، سنت کا پیروکار ہی اصحاب رسول کا پیروکار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ ایمان نصیب فرمائے۔ اور اینڈ پہ دعا جو انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی جب یہ کیا تو میں نے بھی یہ سوال کیا، اللہ کے نبی آپ مسکرائے کیوں؟ یہ سارا عمل کرنے کے بعد آپ کیوں مسکرائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یہ دعا پڑھی تھی کہ جب بندہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ مسکرا دیتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔